وزیراعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وفد کے دیگر افراد خاموش تھے۔ چینی کمپنی کی بریفنگ نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ اب کیا کہتے، کیا سوال کرتے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ وزیراعظم کو اس کمپنی سے کم از کم یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان میں بھی ایسا سسٹم متعارف کروا سکتی ہے جس سے بجلی چوری نہ ہو، لوگ اپنے سارے بلز ادا کریں اور وہ اتنی ہی سستی بجلی لوگوں کو فراہم کریں جیسے وہ چین میں کر رہی ہے۔ ایک ہی چینی کمپنی پورے پاکستان کی بجلی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے کافی تھی اور ہمارے ہاں درجنوں آئی پی پیز مال بٹور رہی تھیں اور ہم انہیں اس بجلی کے پیسے بھی دے رہے تھے جو استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے حسین نواز کو پہلی دفعہ اس وقت میں دیکھا جو آنے والے برسوں میں اہم دوروں میں اپنے والد کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا کہ وہ چینی حکام اور کمپنیوں سے راہ و رسم بڑھائیں جو بعد میں ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے کام آ سکے۔ شاید اسی لیے وزیراعظم کے جہاز میں سیکرٹری خارجہ جلیل عباس چیلانی تک کو ساتھ نہیں لے جایا گیا، کیونکہ شریف فیملی کے افراد ہمراہ تھے۔ ان سرکاری افسران کو دور رکھا جاتا تھا جو قابل اعتماد نہیں تھے۔ میں اس دورے میں گریڈ 18 یا 19 کے آفیسر احد چیمہ سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ شہباز شریف اور نواز شریف انہیں بڑا پروٹوکول دے رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کے منصوبوں میں احد چیمہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، بلکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ انہیں گو گیٹر افسران درکار ہیں جو انہیں قانون نہ سمجھائیں بلکہ کام کر کے دکھائیں، اور احد چیمہ ایسے ہی آفیسر تھے جو بعد میں شریفوں کا ہر کام بغیر سوال پوچھے کرنے کے چکر میں نیب کی حراست میں بھی گئے۔ چینی حکام بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے لائن لوسز کم کرنے ہیں تو اپنا ٹرانسمیشن سسٹم درست کریں، کیونکہ بہت سی بجلی ہمارے بوگس ترسیلی سسٹم میں ضائع ہو رہی تھی۔ بجلی چوری اور بل نہ دینا بھی اپنی جگہ اہم عناصر ہیں، لیکن ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے جو لائن لوسز کا سبب بنتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موضوع پر چینیوں اور واٹر اینڈ پاور کے وزیر خواجہ آصف کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ چین ٹرانسمیشن لائنز بدلنے میں مالی اور ٹیکنیکل مدد دینے کو تیار تھا۔ بات چیت کچھ آگے بڑھی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد یہ منصوبہ غائب ہو گیا اور نواز شریف دور کے اگلے 5 برسوں میں کبھی ٹرانسمیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی بات نہیں سنی۔ یوں لائن لوسز کو ہم کنٹرول نہ کر سکے اور ان یونٹس کا بل جو اس پورے سسٹم میں ضائع ہو رہے ہیں وہ آج بھی سب لوگوں کے بلوں میں شامل کر کے وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر 10 سال پہلے کام شروع ہو جاتا تو اس سے بڑی بچت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد کنڈا اور بجلی چوری یا بلوں کی عدم ادائیگی کا ایشو بھی ایڈریس ہو سکتا تھا، لیکن ہم ایسے نالائق ہیں کہ ان ایشوز میں سے کسی ایک پر بھی قابو نہیں پا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بڑے بڑے صنعت کار اور تاجر بھی ہیں۔ اکثر بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریز چوری کی بجلی اور گیس سے چلتی ہیں، لہٰذا جو لوگ خود بجلی چوری میں ملوث ہوں وہ فطرتی طور پر ایسے جدید اقدامات سے لاپرواہ ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں نے پرانے مسائل حل کرنے کے بجائے نئی ڈیلیں مار کر ان میں اپنے کمیشن کھڑے کیے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئلے کے پلانٹ ساہیوال میں لگائیں اور ڈالروں میں کوئلہ امپورٹ کریں؟ نواز شریف دور میں دڑا دڑ انرجی کے منصوبے شروع کیے گئے اور بعض ایسے پلانٹس بھی لگے، بلکہ سولر منصوبے جن کا ریٹ عالمی مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دبئی میں جن ریٹس پر سولر پلانٹس لگے، پاکستان میں ان کا ریٹ ڈبل لگایا گیا۔ جب حکمران اپنی ہی حکومت کے ساتھ خود کاروبار شروع کر دیں تو وہ اپنا گھاٹا یا نقصان کریں گے۔ شہباز شریف نے ان دنوں چینی اور ترک کمپنیوں کے ساتھ سب معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، لیکن اسلام آباد کی وزارت پانی و بجلی کے کانٹریکٹس وہ کلیئر کرتے تھے۔ خواجہ آصف اگرچہ تگڑے وزیر سمجھے جاتے تھے، لیکن شہباز شریف کے آگے ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ ان دنوں اسلام آباد میں مشہور تھا کہ وزیر پانی و بجلی تو خواجہ آصف ہیں، لیکن ان کی وزارت ایک باپ اور بیٹا چلاتے ہیں۔ خواجہ آصف اس لیے بھی شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے آگے پہ بس تھے کیونکہ خواجہ آصف کو علم تھا کہ سیالکوٹ میں اگر اپنی مرضی کی ضلعی انتظامیہ تعینات کرانی ہے تو شہباز شریف کی ناراضی مول نہیں لینی چاہیے، اور نہ ہی حمزہ شہباز کی، جو ان دنوں ضلعی بیوروکریسی کے آرڈرز ہونے سے پہلے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کا انٹرویوز کرتے تھے۔ لیکن نواز لیگ میں چند ایسے لیڈرز تھے جن کے پسندیدہ افسران کو حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ان میں چودھری نثار علی خان اور خواجہ آصف شامل تھے۔ کچھ بھی ہو، شہباز شریف وزیراعظم نواز شریف کا لاڈلا بھائی تھا۔ حمزہ اور سلمان شہباز بھتیجے تھے۔ سلمان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ اپنے تایا وزیراعظم نواز شریف کا بہت ہی لاڈلا ہے، جو بات منوانی ہوتی تھی
سلیمان شہباز اپنے تایا سے منوا لیتا۔ خواجہ آصف صورتحال سے آگاہ تھے اور انہیں چودھری نثار علی خان کی طرح سیاسی شہید ہونے کا بھی شوق نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے باپ بیٹے کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا اور خود سائٹ پر رہے، اور قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں کبھی کبھار دل کرتا تو جواب دینے پہنچ جاتے تھے۔ انہیں دنوں بڑے عرصے بعد نواز شریف نے کابینہ اجلاس بلایا۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے بے چین تو ہر دفعہ بہت ہوتے ہیں اور نیا انقلاب لانے کی باتیں بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ وہ اس وقت جاتے ہیں جب وزیر اعظم کا ووٹ لینا ہو۔ اس کے بعد بھول کر بھی پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے۔ 2013 میں جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد 8 مہینے تک پارلیمنٹ نہیں گئے، 1 سال تک وہ سینٹ اجلاس میں نہیں گئے اور 6 ماہ تک کابینہ اجلاس نہیں بلایا۔ سینٹ میں تو رضا ربانی صاحب نے آخر ایک بل متعارف کرایا جس میں وزیر اعظم کو قانونی طور پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد سینٹ تشریف لایا کریں گے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد نواز شریف صرف 1 دفعہ سینٹ گئے اور جاتے ہی معذرت کرنے کے بجائے سینیٹرز پر چغت لگائی اور کہکا لگا کر کہا، سنا ہے آپ لوگ مجھے بہت مس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لمبے عرصے تک سینٹ نہیں گئے، بلکہ برطرفی تک نہیں گئے۔ اس دوران انہوں نے دنیا کے 125 ملکوں کا دورہ کیا اور 400 دن تک پاکستان سے باہر رہے۔ دوسرے لفظوں میں 3.5-4 سال کے عرصے میں وہ 1 سال 35 دن تک ملک میں نہیں رہے، باہر کے سیر سپاٹے کرتے رہے، جس میں لندن کے 22 دورے بھی شامل تھے جہاں ان کے بچے اور فیملی رہتی تھی۔ خیر اب بڑے عرصے بعد کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ بجلی کا ایشو وہاں زیر بحث تھا۔ خواجہ آصف پانی و بجلی کے وزیر تھے، لہٰذا سب کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنا رخ خواجہ آصف کی طرف کیا تو خواجہ آصف جیسا بندہ کب تک خاموش رہتا۔ خواجہ صاحب نے گفتگو شروع کی تو کابینہ اجلاس میں پن ڈراپ خاموشی تھی، جو یقیناً ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جو خواجہ آصف کو جانتے تھے انہیں علم تھا کہ اب فائر ورک ہی ہوگا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ خواجہ آصف کی سخت باتیں سن کر وزیر اعظم نواز شریف نے وہ جواب دیا جس کی خواجہ آصف کو بھی توقع نہ تھی۔ خواجہ آصف بھی نواز شریف کے اس غیر متوقع جواب پر ہکا بکا رہ گئے۔